نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ ہود کے چھٹے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت توحید دی اور قوم نے جواب میں کہا کہ اے صالح، تم تو بڑے قوم کے ذہین فرد تھے، بڑے باصلاحیت فرد تھے، ہم تو سمجھے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، اور تم نے یہ کیا کیا؟ تم آ کر ان معبودوں سے ہمیں روک رہے ہو کہ جن معبودوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم تمہاری دعوت کے حوالے سے ایسے گہرے شک میں ہیں کہ اس نے ہمارے دلوں میں بھی ایک خلجان سا پیدا کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر تھا، شروع سے ہی نیک اور پارسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کے ذریعے سے میری صداقت کی گواہی دے دی، اور اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کر کے تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے معبودوں کی عبادت کو جائز قرار دے دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ تم میرے لیے سوائے خسارے کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کر رہے۔ اس پر قوم نے کہا کہ اچھا، اگر اے صالح تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہو تو پھر ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھاؤ۔ تم پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی برآمد کر کے دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی۔ اس کا ذکر اب آ رہا ہے، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، بس اس کو چھوڑو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، چرتی چکتی رہے، اس لیے کہ یہ خاص معجزے سے پیدا ہوئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، عام اونٹنی نہیں ہے، لہٰذا اب اس کو بری نیت سے مت چھیڑنا، اس کو کھانے پینے دو جہاں سے کھائے پیے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے مت چھونا بری نیت سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ قریبی عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم مزے اڑا لو، جو عیش کرنی ہے کر لو اپنے گھروں میں 3 دن تک۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہ ہوگا، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا، تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو بھی اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنی رحمت خاص سے۔ ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، جس دن کے عذاب آیا اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان سب کو بچایا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک اے نبی آپ کا رب بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آپ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر وہ صبح کو ہو گئے اپنے گھروں پر اوندے پڑے ہوئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی وہ وہاں پر بستے ہی نہیں تھے۔
ان کی بستیاں ایسے ویران ہوئی کہ جیسے وہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ الا ان سمود کفروا ربہم، جان لو کہ بے شک سمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لسمود، اور جان لو کہ پھٹکار ہے، بربادی ہے سمود کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔